کا پروگرام اولیاء اللہ حضرت قاضی حمید الدین سہروردی ناگوری رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے دنیائے انسانیت میں انقلاب برپا فرمایا اور علم و عرفان کے وہ چراغ روشن فرمائے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ آج تک روشن ہو رہا ہے اور تا ابد روشن ہوتا رہے گا۔ حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبی آخر الزمان اور خاتم المرسلین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ رب العزت کے بندوں کی رشد و ہدایت اور راہبری کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں سے عرفان و آگہی اور علم و حکمت کا نور پھیلانے اور جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کا فریضہ اولیاء اللہ اور علماء کرام نے بحسن و خوبی ادا کیا اور آج تک ادا کر رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ کام صوفیاء کرام نے انجام دیا۔ ان صوفیاء کرام ہی کی مسائی جمیلہ کے باعث بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا چراغ روشن ہے۔ تاریخ اسلام خاص طور پر ہند و پاکستان کی تاریخ میں ان ہی صوفیاء کرام نے گوشے گوشے میں اسلام کی نورانی کرنوں کو پھیلایا۔ بر صغیر میں یوں تو لاتعداد صوفیاء کرام کے اسماء گرامی آتے ہیں، لیکن ان میں بعض مشائخ اور صوفیاء بڑے اعلیٰ مراتب پر فائز رہے۔ انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت اور کفار و مشرکین کو حلقہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، ان کا اثر آج تک یہ دھرتی محسوس کرتی ہے۔ ان مشائخ کرام میں جو نمایاں ہستیاں ہیں، ان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جیسی نابغہ روزگار ہستیاں شامل ہیں۔ انہی معروف اولیاء کرام میں حضرت قاضی حمید الدین سہروردی ناگوری رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اور اسم گرامی بھی آتا ہے۔ آپ کا نام محمد تھا، آپ کے والد محترم کا نام عطا اللہ تھا، اسی نسبت سے آپ محمد عطا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ شاعر بھی تھے اور حمید تخلص فرمایا کرتے۔ آپ کا لقب حمید الدین تھا
اور دنیائے علم و عرفان میں آپ اسی لقب حمید الدین سہروردی کے نام سے مشہور ہیں۔ سن 1164 عیسوی میں اپنے والد کے ساتھ کرمان سے ہندوستان تشریف لائے اور ناگور میں قیام فرمایا۔ سن 1192 عیسوی سے لے کر سن 1206 عیسوی تک شہاب الدین غوری کے زمانے میں انہیں قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا۔ اس عہدے پر آپ 3 سال فائز رہے۔ اس طرح محمد عطا اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے قاضی حمید الدین ناگوری مشہور ہوئے۔ اسی زمانے میں آپ بغداد شریف تشریف لے گئے اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل کیا اور خلافت کا منصب پایا۔ بغداد ہی میں آپ کی ملاقات شیخ شمس الدین سمرقندی سے بھی ہوئی، آپ سے بھی بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے، روضہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، سلام پیش کیا اور اس کے بعد ناگور واپس تشریف لائے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان پر التمش کی حکومت تھی، جس نے روہل کا گاؤں آپ کے نام سے منسوب کر دیا، جہاں آپ نے راجپوت قزاقوں سے علاقے کو آزاد فرمایا۔ اس علاقے میں آپ نے اسلام پھیلایا اور ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ آج بھی آپ کے خاندان کے افراد اور آپ کے مرید روہل میں آباد ہیں۔ روہل کی جاگیر کی وجہ سے حضرت قاضی حمید الدین صحیح معنوں میں ناگوری بن چکے تھے۔ ناگور کی خانگی ذمہ داریاں اور سلسلہ سہروردیہ کا انتظام صاحبزادگان کے سپرد کر کے آپ نے مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار فرما لی۔ اس دور میں قوالی کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ دہلی میں زور و شور سے جاری تھا۔ قاضی سعد، قاضی عماد کے علاوہ رکن الدین سمرقندی اور شرف الدین بوہری جیسے مخالفوں کی پرواہ نہ کر کے سما کا جھنڈا بلند رکھا۔ قوالی کے جواز کا فتویٰ بغداد کے علماء سے حاصل کر کے جب آپ واپس دہلی لوٹے تو قوالی کا جواز دہلی اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں پوری طرح رائج ہو چکا تھا اور جگہ جگہ قوالی اور وجد و حال کی محفلیں گرم ہونے لگی تھیں۔ قاضی حمید الدین کی زندگی کے آخری دور کے حالات تفصیل سے دریافت نہیں ہو سکے ہیں، لیکن قاضی صاحب کی سما کی محفلوں کے کچھ حال بیان کیے جاتے ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک محفل سما میں قطب صاحب موجود تھے جب قوال نے یہ شعر پڑھا: کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ اس شعر پر قطب صاحب پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اسی شعر کی تکرار کے ساتھ ہی قطب صاحب علیہ رحمٰن نے جان آفریں کو سپرد کر دی اور اس دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔
خواجہ صوفی محمد ایوب طارق فاروقی چشتی سلیمانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت خواجہ امیر الدین سلطان طارقین آپ سے مخاطب ہوں. حضرت خواجہ صوفی امیر الدین ناگوری حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں. آپ خلیفہ ثانی ہوتے ہیں اور خلیفہ اول جو ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتے ہیں جو ان کا مزار میرول شریف دہلی میں ہے. آپ اپنے وقت کے بڑے صاحب کرامات وجود گزرے ہیں. چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ صوفی امیر الدین ناگوری 5 وقت کی نماز میں 2 وقت کی نماز اجمیر شریف ادا کرتے تھے. پلک جھپکنے میں آپ اجمیر شریف پہنچ جاتے, پلک جھپکنے میں جو ہے ناگور آ جاتے. اور جمعہ جو ہے اس کے لیے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو اپنا امام مقرر کر رکھا تھا ہمیشہ کے لیے. تو آپ امامت فرماتے غریب نواز اور جتنے بھی انسان کے اندر ولی گوشت قطب افضال جو ہیں وہ تمام غریب نواز کے دربار میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. اور جمعہ ہوتا تو سجدے کے اندر ہر مقتدی کو عرش اعظم نظر آتا تھا. ہر ولی گوشت قطب یہ سمجھتا کہ شاید یہ میری کرامت سے نظر آتا ہے. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کسی وجہ سے اجمیر شریف جمعے کو نہیں پہنچ سکے تو پھر غریب نواز نے کسی اور سے امامت دینا کروائی. اس وقت کسی کو عرش اعظم نظر نہیں آیا. جب غریب نواز تو سمجھ گئے کہ یہ میری صوفی کی کرامت تھی. جب دوسرے جمعے کو آپ تشریف لے گئے تو غریب نواز نے آپ سے فرمایا کہ صوفی تم نے ہم کو ٹھگ لیا ہماری مارواڑی زبان میں. تو آپ نے کہا حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں, میں نے کیسے ٹھگ لیا؟ کہ نہیں, مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے. اگر یہ معلوم ہوتا تو میں آپ کا مرید بنتا, آپ پہلے میرے مرید بن گئے. تو یہ ایک آپ کا کرامت کا واقعہ ہے. دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ شمس الدین التمش بادشاہ دہلی کا 22,000 فوج کے ساتھ لاہور کی سرزمین سے گزر رہا تھا. جب اس کی نظر پڑی کہ بھائی یہ کون سا شہر آ گیا کہ صاحب یہ ناگور شریف ہے, کہا تو یہیں پر جانا لنگر ڈال دو. فوج نے لنگر ڈال دیا کہ کیا حکم ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں خواجہ امیر الدین ناگوری, تو خواجہ صاحب کو مرید خلیفہ ہو گیا. اپنے ایک ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ میرا جو ہے آپ سے جا کے سلام عرض کرو اور یہ عرض کرو کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایلچ جائیں تو پھر آپ ایلچ لے کے آؤ. وہ ایلچی آیا اور آ کر کے اس نے آپ کو سلام عرض کیا. بادشاہ سلام نے آپ کو سلام عرض کیا اور بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہماری طرف سے دعوت کی ہے بادشاہ کی. تو وہ ایلچی کہنے لگا حضرت 22,000 فوج ہے بادشاہ کے ساتھ. اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میری طرف سے دعوت ہے. بادشاہ نے تو قبول کر لی. ٹھیک ہے تھا, فوج وغیرہ آ گئی. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو بھائی گھر میں کچھ ہے کیا انتظام؟ خادم نے کہا مٹی کی ہنڈیا ہے, اس کے اندر 1.25 پاؤ آٹا ہے. کہا تو ٹھیک ہے, ایک بڑا برتن لے کر کے وہ چڑھا دو پتھر رکھ کر کے اس پر, اور یہ میری چادر ہے, ایک چادر اس کو اوپر ڈھک دو. بادشاہ آ گیا, فوج آ گئی. آپ نے اپنے خادم کو کہا ان کو کہہ دو کہ جو آدمی جو چیز کھانا چاہے وہ نام لے کر کے چادر ایک ہاتھ کھولنی نہیں, ہٹانی نہیں ہے, آپ ڈال کے اس میں سے وہی نام لے کے نکال دو. ایسے کر کے 22,000 فوج کو جو ہے کھانا کھلا دیا آپ نے. بادشاہ سلام لے کر کے حیران رہ گیا. اور اس کے بعد بادشاہ آپ کو جنائیں کچھ انعام اکرام کرنے لگا. تو آپ نے کہا نہیں, مجھے کوئی انعام اکرام کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا آپ کو نہیں ہے تو میں 22 گاؤں کا ایک فرمان لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی اولاد کی فروش کے لیے وہ کام آئے. کہنے نہیں, مجھ کو کوئی 22 گاؤں کا فرمان نہیں لینا, میری اولاد آپ اس میں لڑ کر کے مر جائے گی اگر 22 گاؤں کا فرمان دے دیا. تو آپ نے بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. تو اسی طرح سے حضرت جو ہے وہ بڑے صاحب کرامات بزرگ ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو آپ کو خیال آیا کہ میں اپنا جانچیں کسی کو مقرر کر دوں. آپ نے غور کیا کیونکہ بڑا جو لڑکا ہوتا ہے وہ جانچیں کا حقدار ہوتا ہے. تو بڑا لڑکا بھی تھا, 3 پوتے بھی تھے آپ کے. تو آپ نے جب غور کیا تو آپ کی کرامت سے آپ کو معلوم ہو گیا بڑا لڑکا تو میری زندگی میں انتقال کر جائے گا. پھر آپ نے بڑے پوتے کی طرف غور کیا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی 3 مہینے بعد میں اس کا بھی انتقال ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو اور بڑے پوتے کو اس سے فرمایا کہ بھائی میں اگر منظر پوتے فیض الدین کو جو ہے اپنا جانے سے مقرر کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟
تو وہ بابا کہتے تھے کہ بابا جیسا آپ کی مرضی. تو پھر آپ نے منزل پوتے کو جن کا نام فرید الدین چاک پڑا تھا وہ سجا سے وہی ہوا آپ نے ان کو مکمل کر دیا. صوفی حمید ناگوری جو ہے اپنی تصنیف سرور سجود نور البدور ایک آپ ملفوظ ہے. اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت دہلی فتح ہوگی اس وقت مسلمان گھرانے میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ میں ہوں. لہٰذا اس اعتبار سے اتہاس کار اور مورخین جو ہے نا اس سن کو لیتے ہیں جس دن دہلی فتح ہوئی تھی. تو وہ سن جو ہے 588 کی جگہ 589 لکھا ہے. تو گویا 588 میں آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور 677 میں آپ کا وصال ہوا. صوفی حمید ناگوری اور ایک مذہب ہوئے بہولت لکڑیہ ملتانی پاکستان ملتان میں. تو ان کے درمیان میں آپس میں بہت دیش مباحثہ چلتا رہتا تھا. تو یہ تو درویش طبیعت کے آدمی تھے اور وہ اس زمانے میں درویش بھی تھے اور وہ بڑے مالدار تھے دولت مند تھے. تو لہٰذا وہ ایک دفعہ شمس الدین رسل کے دربار کے اندر کوئی آپ سے بحث مباحثہ ہو گیا. تو آپ نے ان سے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو جو ہے سانپ بچھو ہے, یہ دولت کو بھال رکھنا یہ سانپ بچھو ہے. تو بہولت جگہ ملتانی نے فرمایا کہ جو سانپ کا منتر جانتا ہے اس کو یہ نقصان نہیں پہنچاتا. تو صوفی حمید ناگوری نے اس کا جواب دیا کہ یہ منتر کی محتاجی کیوں, تو سانپ ہے بچھو ہے اس کا تو فطرت میں ہے کہ وہ ڈنک مارے گا کاٹے گا. لہٰذا اس کے لیے کسی وقت اگر منتر یاد نہیں آیا تو اس کی جو فطرت میں ہے کہ وہ تو ڈنک مار دے گا. کیا ضروری ہے کہ دولت جائز رکھنا. تو وہ لاجواب ہو گئے. پھر آپ نے اپنے پیر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی طرف مخاطب ہوئے پیر کی روح کی طرف. تو آپ کے پیر کی روح نے جواب دیا کہ صوفی حمید ناگوری سے یہ جواب دو کہ ہماری درویشی اتنی حسین و جمیل ہے کہ اس کو نظر لگ جانے کا احتمال ہے, اس لیے ہم یہ کچکا لگا لیتے ہیں تاکہ نظر نہیں لگے, اس کے لیے دولت رکھتے ہیں. تو صوفی حمید ناگوری نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسین آپ جمیل آپ کی درویشی نہیں ہے, ان کے درویشی سے زیادہ حسین جمیل نہیں ہے. تو پھر وہاں لاجواب ہو گئے, آگے کوئی جواب آپ کو نہیں ملا. تو اس طرح سے آپ کے ان کے درمیان میں بہت سوال جواب ہوتے ہیں. تو اس لیے صوفی سواری آپ کو کہتے ہیں صوفی حمید ناگوری کو کہ آپ سے لوگ اس زمانے کے جو ہے نا آپ سے عام اثر بزرگ آپ سے سوال جواب کرتے رہتے تھے. حضرت صوفی حمید ناگوری رحمۃ اللہ کے عرص جو ہے 28 ربیع الثانی سے شروع ہوتے ہیں اور 3 جمادی الاول کو ختم ہو جاتے ہیں. 28 ربیع الثانی سن 1426 ہجری مطابق 6 جون سن 2005 عیسوی کو پہلا عرص شروع ہوگا. پہلا عرص جو ہے وہ میرے مکان پہ ہوتا ہے. پھر درگاہ شریف میں 29 ربیع الثانی سے پہلا عرص شروع ہو جاتا ہے. 4 عرص ہوتے ہیں, 5 مقبول ہوتا ہے. اور بڑے عرص جو کہلاتا ہے چوتھا عرص, اس روز جو ہے اجمیر شریف سے درگاہ سے چادر آتی ہے, اس کا جلوس نکلتا ہے لاہور کی تحریر چوک شاہجہانی مسجد کے سامنے سے اور عصر کے نماز کے پہلے یہاں درگاہ شریف پہنچ جاتا ہے. درگاہ شریف پہنچنے پر پھر آستانہ پہ جو ہے وہ قوالی کا پروگرام ہوتا ہے, مختصر پروگرام. اس کے بعد پھر فاتحہ خوانی ہوتی ہے, پھر سجدہ خوانی ہوتی ہے, پھر دعا خوانی ہو جاتی ہے. قاضی حمید الدین ناگوری نہایت بذلہ سنج اور خوش طبع واقع ہوئے. دوران گفتگو اکثر لطائف سے حاضرین کو محظوظ کیا کرتے. انتہائی نیک, صالح اور محبت کرنے والی شخصیت کے حامل تھے. پابندی شریعت کے علاوہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں مکارم اخلاق کا اچھا نمونہ ملتا ہے. علوم ظاہری اور باطنی میں قاضی حمید الدین کا مقام بہت بلند ہے.
علم ظاہری میں وہ مجتہد کا درجہ رکھتے تھے، عبادت اور ریاضت میں وہ حد کمال تک پہنچے۔ آپ 11 رمضان المبارک سن 1243 عیسوی بمطابق سن 641 ہجری کو اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اکبر بادشاہ کا عہد تھا۔ آپ 11 رمضان کی تراویح میں قرآن حکیم سنا کر وتر کی نماز میں سجدے میں تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک اینٹ کی نیچائی میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔